اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں ماہ ربیع الاول کی نسبت سے اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے وہ مقدس و ایمان افروز لمحات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو ایک قلبی اور روحانی تسکین ملے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبے کے دن فجر کے وقت ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے پیدا ہوئے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا، جس سے آپ اپنے عالی مرتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ بدن بالکل پاکیزہ اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار ختنے کیے ہوئے، ناف بریدہ، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں۔ آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ کے لیے صدق دل سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو تولد شریف کی خبر دی تو اس نے خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت جس مہینے میں پیدا ہوئے اس کا نام تو ربیع تھا ہی، مگر وہ موسم بھی بہار کا تھا۔ ولادت و سعادت کی خوشی کا ثمر۔ ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد حضرت عباس نے خواب میں ابو لہب کو برے حال میں دیکھا۔ پوچھا، تجھے کیا ملا؟ ابو لہب نے جواب دیا، ترجمہ، تمہارے بعد مجھے کچھ آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے بمقدار اس مغاق میان ابہام و سبابہ کے پانی مل جاتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں۔ اس حدیث عروہ بن زبیر کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب بتا رہا ہے کہ میرے اعمال رائے گاں گئے سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس ایک عمل کا فائدہ باقی رہ گیا، اور وہ یوں کہ اس کے بدلے ہر دوشنبہ کو اباہم و سبابہ کے درمیانی مغاق کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے، جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا۔ ولادت بسعادت کے وقت خوارق۔ ولادت بسعادت کے وقت غیب سے عجیب و غریب اور خارق عادات امور ظاہر ہوئے تاکہ آپ کی نبوت کی بنیاد پڑ جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں، اور ان کے نور سے حرم شریف کی پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا نور نکلا کہ مکہ شریف کے رہنے والوں کو ملک شام کے کیسری محل نظر آ گئے۔ شیاطین پہلے آسمانوں پر چلے جاتے اور کاہنوں کو بعض غیب کی خبر دے دیتے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ اب آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند کر دیا گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ اس طرح وحی میں خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ بھی جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسریٰ پھٹ گیا اور اس کے 14 کنکرے گر پڑے۔ اس میں اشارہ تھا کہ 14 حکمرانوں کے بعد ملک فارس خدامان اسلام کے قبضے میں آ جائے گا۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی جاتی تھی مگر نہ جلتی تھی۔ بحرۂ ساوا جو ہمدان و قم کے درمیان 6 میل لمبا تھا اور اتنا ہی چوڑا تھا، جس کے کناروں پر شرک و بت پرستی ہوا کرتی تھی، یکایک بالکل خشک ہو گیا۔ وادی ساوا شام و کوفہ کے درمیان کی ندی جو بالکل خشک پڑی تھی لبالب بہنے لگی۔ رضات
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے کئی دن دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی آزاد کی ہوئی لونڈی صوبیہ نے چند روز ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں حلیمہ سعدیہ نے یہ خدمت اپنے ذمے لی۔ قریش میں دستور تھا کہ شہر کے لوگ اپنے شیر خوار بچوں کو بدوی آبادی میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے بدوؤں کے میں پل کر فصاحت اور عرب کی خالص خصوصیات حاصل کریں اور مدت رضاعت کے ختم ہونے پر معاوضہ دے کر واپس لے آیا جاتا۔ اس لیے نواحِ مکہ کے قبائل کی بدوی عورتیں سال میں 2 دفعہ ربیع اور خریف میں بچوں کی تلاش میں شہر مکہ میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس دفعہ کہش سالی میں حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ اسی غرض سے شہر میں آئیں۔ حلیمہ کے ساتھ اس کا شیرخوار بچہ عبداللہ نام، اس کا شوہر حارث بن عبدالعزیز سعدی ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی کے ساتھ تشریف لائے۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ حلیمہ سعدیہ کی چھاتیوں میں کافی دودھ تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا اور رات کو اس کے رونے کے سبب سے میاں بیوی سو بھی نہیں سکتے تھے۔ اب قسمت جاگی تو حلیمہ کو جو شرف و کمال میں مشہور تھی ایسا مبارک رضی مل گیا کہ ساری زحمت کافور ہو گئی۔ دیکھتے ہی دائیں چھاتی سے لگا لیا، دودھ نے جوش مارا، حضرت نے پیا، بائیں چھاتی چھوڑ دی جس سے حلیمہ سعدیہ کے بچے نے پیا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہ عدل جبلی کا نتیجہ تھا۔ ڈیرے پر پہنچی تو پھر دونوں بچوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو جو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے میاں بیوی سیر ہو گئے اور رات آرام سے کٹی۔ اس طرح 3 راتیں مکہ میں گزار کر حضرت آمنہ کو وداع کر دیا گیا اور حلیمہ اپنے قبیلے کو آئی۔ اس نے حضرت کو اپنے آگے دراز گوش پر سوار کر لیا۔ دراز گوش نے پہلے کعبہ کی طرف 3 سجدے کر کے سر آسمان کی طرف اٹھایا، گویا شکریہ ادا کیا کہ اس سے یہ خدمت لی گئی۔ پھر روانہ ہوئی اور حضرت کی برکت سے ایسی چست و چالاک بن گئی کہ قافلے کے سب چوپایوں سے آگے چل رہی تھی، حالانکہ جب آئی تھی تو کمزوری کے سبب سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ ساتھ کی عورتیں حیران ہو کر پوچھتی تھیں، ابو ذؤب کی بیٹی، کیا یہ وہی دراز گوش ہے؟ حلیمہ جواب دیتی، واللہ یہ وہی ہے بنو سعد، میں اس وقت سخت قحط تھا مگر حضرت کی برکت سے حلیمہ کے مویشی سیر ہو کر آتے اور خوب دودھ دیتے اور دوسروں کے مویشی بھوکے آتے اور وہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے۔ اس طرح حلیمہ کی سب تنگ دستی دور ہو گئی۔ حلیمہ حضرت کو کسی دور جگہ نہ جانے دیتیں۔ ایک روز وہ غافل ہو گئیں اور حضرت اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت بھیڑوں کے ریوڑ میں تشریف لے گئے۔ مائی حلیمہ تلاش میں نکلیں اور آپ کو شیمہ کے ساتھ پایا۔ کہنے لگیں، ایسی تپش میں؟ شیمہ بولی، اماں جان، میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی، بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، جب آپ ٹھہر جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا اور جب آپ چلتے تو بادل بھی چلتا، یہی حال رہا یہاں تک کہ ہم اس جگہ آ پہنچے۔ جب حضرت 2 سال کے ہو گئے تو مائی حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے کر آئیں اور کہا، کاش تو اپنے بیٹے کو میرے پاس اور رہنے دے تاکہ قوی ہو جائے، کیونکہ مجھے اس پر وبائے مکہ کا ڈر ہے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ نے آپ کو حلیمہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ ہمیں واپس آئے 2 یا 3 مہینے گزرے تھے کہ ایک روز حضرت اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بھیڑوں میں تھے کہ آپ کا بھائی دوڑتا آیا، کہنے لگا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 شخص آئے جن پر سفید کپڑے ہیں، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ یہ سن کر میں اور میرا خامد دوڑے گئے، دیکھا آپ کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم دونوں آپ کے گلے لپٹ گئے اور پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہوا؟ آپ نے بیان کیا کہ 2 شخص میرے پاس آئے جن پر سفید کپڑے تھے، انہوں نے پہلو کے بل لٹا کر میرا پیٹ پھاڑا اور اس میں سے ایک خون کی پھٹکی نکال کر کہا، یہ تجھ سے شیطان کا حصہ ہے، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر کر سی دیا۔
بس ہم آپ کو اپنے خیمے میں لے آئے۔ میرے خاوند نے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے، اس لڑکے کو کچھ آسیب ہے، آسیب ظاہر ہونے سے پہلے اسے اس کے کنبے میں چھوڑا۔ میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی اور بڑے اصرار کے بعد اس سے حقیقت حال بیان کی۔ ماں نے کہا، اللہ کی قسم ان پر شیطانوں کو دخل نہیں، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔